آپ کی ہر پوسٹ میں آپ قسمیں کھا رہے ہیں، آپ حلف اٹھا رہے ہیں، تو میرے خیال میں ایسا شخص جو کہ ایک تحریک کو تو لے کے چلنا چاہیے، آپ بینیفیشری نہیں ہوں گے، چیئرمین نہیں پارٹی کے ہوں گے، وزیر اعظم نہیں بنیں گے، لیکن اتنا ٹرسٹ آپ کو گیم خود کرنا چاہیے، بجائے کہ آپ جو حل اٹھا رہے ہیں، قسمیں اٹھا کے آپ لوگوں کی اس پہ قائل کر رہے ہیں کہ میں اس طرح کا ہوتا نہیں لوں گا یا میری اس طرح کی نیت نہیں. تو اور آپ کی ظاہری بات ہے، آپ ایسے بھی نہیں ان نون آدمی ہیں، آپ کو پچھلے 10-15 سال سے لوگ جانتے ہیں. تو میرے خیال میں اس چیز کو آپ کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ آپ کو یہ قسمیں کرنے کی کیوں ضرورت ہے، آپ کی کریڈیبلٹی آپ کی اتنی کیوں نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کا جو مینیفیسٹو ہے، آپ کا جو ذریعہ ہے، جماعت اسلامی کا جو ایک پروسیس ہے وہ طریقے سے ملتا جلتا ہے. وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کوئی شخصیت پرستی نہیں ہے، وہاں پر جو ہے وہ امیر چینج ہوتا رہتا ہے، ان کا پورا ڈیموکریٹک سسٹم ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، یا آپ اسی میتھڈ کو کاپی کیوں نہیں کرتے، ان کے ساتھ مل کے کیوں نہیں کام کرتے، کیونکہ آپ کا تو نظریہ یہی ہے نا. تو لیکن وہاں پر ایک مسئلہ وہاں پر یہ ہے کہ وہ جماعت اسلامی ایک نظریاتی جماعت جو ہے، مولانا مولوی صاحب کی بیک ہے، ایک بانی ہے وہ. تو اس جماعت میں جب بانی بھی نہیں ہوگا، اس جماعت کا کوئی نظریہ بھی نہیں ہوگا، صرف نوجوانوں نے آپس میں طے کر کے پارٹی بنانی ہے، تو وہ پولیٹیکل پارٹی کیسے چلے گی؟ تھینک یو سر. جماعت اسلامی سے ہی آغاز کر لیتے ہیں، پھر میں قسم والی بات پہ آتا ہوں. جماعت اسلامی پرفیکٹ اگزامپل ہے ایک ڈیموکریٹک پارٹی کی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. یعنی اس میں سراج الحق صاحب جیسا ایک بالکل غریب آدمی اٹھ کے پارٹی کا امیر بن سکتا ہے. حافظ نعیم بھی بالکل ایک مڈل کلاس کے آدمی، اور وہ بھی پارٹی کے سربراہ یا امیر منتخب ہو سکتے ہیں. جماعت اسلامی میں بہت ساری اچھی باتیں ہیں جو الٹیمیٹلی ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے، مگر یہ آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا کہ وہ ایک اسپیسیفک نظریے، مولانا یعنی ایک مکتبہ فکر میں بھی اسپیسیفک ایک مکتبہ فکر کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو شاید بہت سارے لوگ، جس میں کوئی کرسچن ہوگا، کوئی شیعہ ہوگا، کوئی دیوبندی ہوگا، کوئی بریلوی ہارڈ کور ہوگا، کوئی اہل حدیث ہوگا، ان کے لیے شاید وہ کمفرٹیبلٹی کا لیول نہیں رہتا. تو آپ کو ایک سینٹرل پاور یا پولیٹیکل فورس یا پلیٹ فارم چاہیے یا پارٹی چاہیے کہ جس میں سب لوگ ایکولی آ جائیں، جس کی کوئی ایک اسپیسیفک، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نخواستہ وہ برا نقطۂ نظر ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ وہ ایک مکتبہ فکر ہے، ایک تھاٹ ہے، تو اس تھاٹ سے ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ متفق ہوں. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ایک تو یہ، دوسرا جماعت میں بہرحال مجھے لگتا ہے ترجیح جو ہے وہ تربیت کے معاملات پر، ان کی اپنی بہت ساری، تو ایک ایسی ہارڈ کور پولیٹیکل پارٹی جو سینٹرل ہو، جس کا مقصد الیکٹورل پالیٹکس ہو صرف.